کیونکہ مولانا صفات علی محمد زبیر کے قربانی سے ہم نے کیا سیکھا آج کی تنویری گفتگو میں ہم نے یہ شامل کیا، مگر وہی سب سے پہلے بہت پیار سے، عقیدت سے اور احترام کے ساتھ اہلاً و سہلاً مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور ہمارے تمام سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے اور خیر و عافیت سے رکھے۔ آمین آمین، اللہ آمین۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ بقرہ عید کیسی گزری آپ کی؟ ہاں بالکل، عید کے دن تو گزر ہی جاتے ہیں، خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، بہت تیزی میں گزرتے ہیں۔ صحیح جی، تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے جی کہ ابھی ہم قربانی کے دنوں سے گزرے ہیں، قربانی کے دن ہم سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں ہم نے جانوروں کی گردن پر چھری چلا کر اپنے رب کو راضی کرنے کا کام کیا۔ صحیح قربانی کے دن گزرنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ سوال بہرحال پیدا ہونا ہی چاہیے کہ قربانی سے ہم نے کیا سیکھا، قربانی نے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی۔ صحیح بات ہے۔ اللہ کی یہ چاہت تو قطعاً نہیں تھی نا کہ بندہ جانور ذبح کرے اور اس کا گوشت کھا لے اور بس۔ قربانی میں جو حکمتیں اور مصلحتیں پائی جاتی ہیں وہ کس حد تک ہماری زندگی میں آئی ہیں، آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کی اس عظیم عبادت سے ہم نے کیا سیکھا۔ قربانی سے سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ ہم مخلص اور موحد بنیں گے، اللہ اکبر۔ یعنی ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں گے، ہمارے دلوں میں تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوگی، ہم توحید کے علمبردار بنیں گے، ہمارا دل شرک سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے بالکل پاک اور صاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے اور نہیں ان کے خون پہنچتے ہیں، مگر تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ بے شک۔ گویا قربانی کے دن اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم جانوروں کا خون بہائیں اور گوشت کھائیں اور بس، بلکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اخلاص اور للہیت پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے ہیں اور ہماری کوششوں کا محور اپنے رب کی رضامندی اور اس کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ بے شک۔ قربانی سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم موحد بن جائیں اور ہر طرح کے شرک سے دور ہو جائیں۔ قربانی کرتے ہوئے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں جس کا مفاد ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کے سب خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ گویا کہ قربانی میں اسی لیے نمازی۔ جی، گویا کہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری ساری کوششیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خاص ہو جائیں، ہماری نماز اور ہماری ساری عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ قربانی بھی ہو تو اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا شرک ہو جائے گا، اور اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قربانی سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارا وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقہ کے مطابق ہو۔ ہم نے قربانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو قدم قدم پر برتا ہے، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ہم نے قربانی نہیں کی۔ ایک صحابی نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا شاتک شات لحم،
نماز سے پہلے تمہارا جانور ذبح کرنا یہ صرف گوشت کھانا ہے، قربانی نہیں ہے۔ گویا کہ قربانی اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کا نام تھا۔ اس طرح ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھنا ہے۔ کوئی بھی عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے تو مردود ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں وہ مردود ہے۔ گویا کہ قربانی نے ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو زندگی کے ہر مرحلہ میں برتنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح بات۔ تیسرے نمبر پر قربانی سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہماری زندگی سے ہر طرح کا عیب نکل جائے گا، ہر طرح کی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے دیکھا کہ ایسے جانور کی قربانی مقبول نہیں ہوتی جس میں عیب پایا جاتا ہو، ایسا ہے نا؟ ایسے جانور کی قربانی مقبول نہیں ہوتی جس میں عیب پایا جاتا ہو۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر ہماری زندگی میں عیب پایا جاتا ہو تو ہم اپنے رب کی نظر میں مقبول کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ اس لیے قربانی کا یہ سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کے عیوب کو باہر کر دیں، اپنے دل کو شرک سے پاک کر لیں، بدعت سے پاک کر لیں، ریا و نمود سے پاک کر لیں، حسد سے پاک کر لیں، کینہ کپٹ سے پاک کر لیں، شہوت سے پاک کر لیں، تکبر اور گھمنڈ سے پاک کر لیں، غفلت سے پاک کر لیں، دنیاوی لالچوں سے پاک کر لیں، تبھی واقعی ہم نے قربانی کا حق ادا کیا۔ اللہ فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا، لیکن فائدے میں وہی شخص رہے گا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے گا۔ اب کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم جانوروں میں تو بے عیب تلاش کریں لیکن ہماری زندگی عیب سے بھری ہوئی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ صحیح بات ہے۔ چوتھے نمبر پر قربانی سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے خود کو جھکا دیں گے۔ آخر قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کریں۔ اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے کو مکہ کے بیاب و گیا سرزمین میں سنسان وادی میں بسائیں، چنانچہ بسا دیا۔ حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، بلا جھجک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر چلے جا رہے تھے اور ہاجرہ علیہ السلام نے سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً بول اٹھی تھیں، اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ ہے رب کے حکم کے سامنے سر ٹیک دینے کا جذبہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر ٹیکا، اسماعیل علیہ السلام نے سر ٹیکا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سر ٹیکا۔ اس طرح ہم قربانی سے سیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کامل ایمان والا اسی وقت بن سکتا ہے جب کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ جب تک کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کرتا ہے تب تک کہ وہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا، کیونکہ اسلام اطاعت اور سرنڈر کرنے کا ہی نام ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، قسم ہے تیرے رب کی، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے تمام معاملات میں اے نبی آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو خوشی سے قبول نہ کر لیں اور اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنا، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا ہی
قربانی کی مانگ ہے اور اس کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازوں کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے۔ تو قربانی کی مانگ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کریں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ظلم سے منع کیا ہے، سود سے منع کیا ہے، زنا سے منع کیا ہے، نشاور چیزوں سے منع کیا ہے، رشوت سے منع کیا ہے، حرام خوری سے منع کیا ہے۔ قربانی کی مانگ یہ ہے کہ ہم ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ بے شک بے شک۔ 5ویں نمبر پر اور یہ آخری نقطہ ہوگا کہ ہم نے سیکھا ہے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں گے۔ قربانی سے ہمیں یہ سبق بھی ملا ہے، ضرورت مندوں کی ہم مدد کریں گے، قربانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے۔ حاجت مندوں کے کام آئیں گے، قربانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قربانی کے گوشت کے بارے میں؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی کھلاؤ جو اپنی ضرورت پیش کریں۔ چنانچہ ہم نے گوشت خود بھی کھایا، دوست و احباب کو کھلایا اور غریبوں اور مسکینوں میں بھی بانٹا۔ قربانی کی یہ مانگ ہے کہ ہماری روش بن جانی چاہیے کہ ہم ہر وقت غریبوں کے کام آئیں۔ اور کرونا وائرس کی وجہ سے آج بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی دقت ہے۔ ایسے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال رکھا ہے، ہماری مالی حالت ٹھیک رکھی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بھائیوں کے کام آئیں جن کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تھے قربانی کے چند اہم اسباق جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی نے ہمیں سکھایا کہ ہم اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے قربانیاں کی ہیں ٹھیک اسی طرح ہم شریعت کی تابعداری بھی کریں گے، بے شک۔ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے، شیطان کے تمام حرموں کو ناکام بنا دیں گے، سماج کے باطل رسم و رواج کو چھوڑ دیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے، اچھے اخلاق کا پیکر بنیں گے، برے اخلاق سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اچھے عادات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ موضوع شکریہ مولانا صاحب، مولانا صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے تھے قربانی سے ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا سیکھا۔ سر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ سے واپس آئیں گے۔ تو مولانا صاحب سے کچھ سوالات بھی کرنے ہیں اور ہمارے ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہوئی، اگر آپ چاہیں تو فون کر کے ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں، مولانا صاحب سے سوال بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو ہم مولانا صاحب سے کچھ سوالات کریں گے۔ استقبال ہے ریڈیو کویت اردو سروس میں، اور پروگرام ہمارا جاری ہے صفات علی محمد زبیر باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ مولانا صاحب سوالات کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا ایک دو چار سوالات ہیں میرے پاس، بہت آسان سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچپن میں ہمارا کسی کا اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے اور کیا وہ قربانی کی گوشت کے ساتھ یا قربانی کے ساتھ وہ قربانی ہو جائے گی؟ عقیقہ اور قربانی دونوں ایک ساتھ کر دیں تو؟ ہاں، اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو وہ قربانی کر لیں گے، عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات قربانی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے فرمایا کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى ویحلق راسہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال حلق کیے جائیں۔ تو عقیقہ گویا کہ ہونا یہ ایک طرح سے ایک اہم عبادت ہے جس کی انجام دہی ہونی ہی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ گروی ہوتا ہے اپنے عقیقہ کے ذریعہ، لیکن اگر بچپن میں کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو قربانی سے معنی نہیں ہے۔ اب قربانی کرتے وقت اس کو اپنا عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر عقیقہ نہیں کیا تو ہماری قربانی نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح ہوگی، یعنی وہ قربانی الگ کرے اور عقیقہ الگ کرے؟ جی ہاں، نہیں سارے بالکل۔ عقیقہ اگر ایک انسان جوان ہو گیا ہوا ہے تو اس کو اپنی طرف سے عقیقہ کرنے کی ضرورت
ہے ہی نہیں، اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے باوجود بھی بعض علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر جوان ہونے کے بعد بھی کسی کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوا تھا تو وہ عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن اصل میں عقیقہ کا خطاب جو ہے نا بچپن میں ہے۔ اگر بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا ہے تو بعد میں عقیقہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور اگر عقیقہ نہ بھی ہوا ہے تو قربانی بہرحال اس کی ہوگی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی وضاحت سے اچھا جواب دیا مولانا صاحب، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور ہمارے ساتھ ایک کالر اور بھی ہیں۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نام کیا ہے آپ کا؟ محمد معراج۔ معراج بھائی، عید مبارک، عید الاضحیٰ مبارک ہو آپ کو۔ آپ لوگ کو بھی، آپ کو بہت بہت مبارک۔ مولانا صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ صاحب مولانا صاحب، میں جو جہاں رہتا ہوں وہاں پہ ایک امام ہے، امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے سمے میں ایک بچے کو سائیڈ میں کھڑے کر کے، 10 سال کا لڑکا ہے، اس کو سائیڈ میں کھڑے کر کے اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں ایک ہی مصلی پہ، کیا وہ کیا حد تک جائز ہے؟ جی معراج صاحب، ہم آپ سے عرض کریں گے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہے تو اس کو بھی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بازو میں ایک ہی مصلی پہ امام ہم بتا رہے ہیں، دھیان دیجیے آپ۔ اگر بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ نماز کا مخاطب ہے، اور ماں باپ کو حکم ہے کہ ان کو نماز کا حکم دے۔ اسی وجہ سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ تو ایسی حالت میں اگر کوئی امام ہے، اس کا بیٹا ہے، تو بہرحال کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے۔ اگر اس کے ساتھ میں وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے بازو میں لگ کر کے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے کو نماز پڑھنے کی ٹریننگ دے۔ رہی یہ بات کہ کیا بچوں وغیرہ کو لے کر کے امام نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ حدیث میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوئیں، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لے کر کے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے ہوتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تو ان کو رکھ دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو اٹھا لیتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر بچے بازو میں ہوں تو نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے نماز ناقص نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ اپنایا ہے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر جا سکتے ہیں، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ بس اپنے بچوں کو تربیت یہ دیں کہ بچے شرارت نہ کریں۔ صحیح بات ہے، بس بچوں کو تربیت یہ دینی چاہیے کہ وہ شرارت نہ کرے۔ جی مولانا صاحب، ایک کالر اور بھی ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بولیے اور مسکراتے رہیے۔ میں عمران بول رہا ہوں۔ عمران میں کیا حال چال آپ کی، کیسے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے مولانا صاحب کچھ پوچھنا تھا۔ میں بھی آپ سے مولانا صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ بقرہ عید منا لی آپ نے؟ آپ کو بہت بہت مبارک۔ بس صحیح ہے، کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ مجھے پوچھا کہ مجھے کچھ دماغ میں آواز آتی ہے اور باہر سے سوچ آتی ہے، اور نقل کرنے والی پرابلم ہو گئی ہے۔ باہر کی آوازیں آتی ہیں؟ نہیں، باہر سے سوچ آتی ہے، مطلب سوچ آتی ہے۔ ہاں 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 ہاں، سوچ آتی ہے، آواز آتی ہے، پھر نقل کرنے والی پرابلم ہو گئی ہے۔ مجھے یہی جواب کرنا، مجھے کیسے ٹھیک کریں، اس کا کیا علاج ہے؟ چلے مولانا صاحب آپ کو اس کا جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ عمران بھائی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عمران بھائی سے ہم گزارش کریں گے کہ عمران بھائی آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے حالات سے ڈاکٹر کو باخبر کریں، کیونکہ ڈاکٹر جو نفسیاتی ڈاکٹر ہے وہ اچھے انداز میں آپ کی تشخیص کرے گا اور آپ کا جو پرابلم ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہم ایک عالم دین ہونے کے ناطے سے یہ مشورہ دیں گے کہ ڈاکٹر سے علاج کرنے کے ساتھ ساتھ
5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، ذکر کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر یہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کے اندر اس طرح کی روحانی کوئی بیماری ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی، لیکن اگر جسمانی بیماری ہے تو اس کا علاج آپ ڈاکٹر سے کرا لیں، اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، وہی میں بھی آپ سے یہ کہنے والا تھا کہ وہ ان کو کچھ پرابلم ہے، وہ نفسیاتی علاج چل رہا ہے ان کا، مگر وہ جو ہے آپ سے روحانی علاج معلوم کر رہے تھے، جو کہ آپ نے وضاحت سے دے دیا اس کا جواب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اچھا مولانا صاحب، باتوں کو سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے تو ابھی ہم نے حقیقت کے متعلق جان لیا۔ سامعین کرام، ایک بڑا اہم تو سوال جو اکثر لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنے انبیاء اور رسول اس دنیا پر بھیجے گئے تھے؟ جی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک کالر لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے اس سوال پہ جواب لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب نام کیا ہے آپ کا، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نام شاکر ہے۔ جی شاکر بھائی، خوش رہیے اور عید مبارک۔ آپ کو بھی مبارک۔ مولانا صاحب جی بولیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پوچھیے۔ بس ایک چیز پوچھنی تھی کہ نماز میں بہت زیادہ پتہ نہیں کہ میرا دھیان لگتا نہیں، کیا کروں اس کے لیے؟ رکعتیں میں نے پڑھی ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ اسی قسم کا سوال ہے جو عمران بھائی کر رہے تھے ابھی۔ جی بھول جاتا ہوں کتنی رکعتیں میں نے پڑھا، یہ چیز ہے بہت مشکل ہو رہی ہے، نماز پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ جی ابھی بتاتے ہیں آپ کو شاکر بھائی، ٹھیک ہے، انتظار کیجیے۔ جی، شاکر بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز میں جاتا ہوں تو دھیان ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں، نماز میں جب ایک بندہ جاتا ہے تو نماز میں اصل میں یہ احساس سب سے پہلے پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں نماز کی تیاری کر لینی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ کو کسی وزیر اعظم کی طرف سے دعوت ملتی ہے تو کیسی تیاری آپ کی ہوگی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو شرف بخشا کہ اس کے گھر کی زیارت کریں، تو اس کے لیے پہلے ہم تیاری کریں، اذان سنتے ہی وضو کر لیں اور پھر اچھا لباس پہن کر کے، صاف ستھرا لباس پہن کر کے مسجد کا رخ کریں۔ مسجد میں جانے کے بعد میں سنت وغیرہ پڑھ لیں، اگر سنت کا وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں اور نماز کے انتظار میں بیٹھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ اور جب اقامت کہی جائے تو ہم سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھائیں کہ ہم جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کی ساری ہستیاں ہماری پیٹھ کے پیچھے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے سامنے میں ہے، جس سے ہم مناجات کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے ہم اکٹھا ہیں۔ اگر یہ احساس پیدا ہوگا تو عجیب طریقے سے ہماری نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے اندر یہ احساس لائیں کہ ہم واقعی اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین ہماری بات کا جواب بھی دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا کان یصلی فانما یناجی ربہ فلینظر احدکم کیف یناجی۔ تم میں سے ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ایک آدمی غور کر کے دیکھ لے کہ وہ کیسے اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ عبداللہ بھائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ہمارے سامنے میں ہیں، آپ ہماری بات سن رہے ہیں، اگر میں منہ پھیر لوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین کے سامنے میں ہم حاضر ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا چہرہ ہمارے چہرے پر جما دیا ہوا ہے اور ہماری باتوں کا جواب دے رہا ہے، تو ہمارے اندر لاپرواہی نہیں آنی چاہیے، ہمیں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا نقطہ، اہم نقطہ ہے جو دھیان میں رکھنا ہے نماز میں، کہ ہم جب نماز میں جائیں تو جانے سے پہلے نماز کی دعائیں ہمیں یاد ہوں اور ان کے معنی بھی یاد ہوں، اور معنی کو یاد رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ان کے معنی پہ غور بھی کریں، یعنی فہم بھی ہو، تدبر بھی ہو، سمجھ بھی رہے ہوں اور غور بھی کر رہے ہوں۔ جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی اذکار ہیں، جو بھی صورتیں ہیں، ان کے معنی کو سمجھتے بھی ہوں اور غور بھی کر رہے ہوں۔ عجیب طریقے سے آپ کو نماز میں خشوع ملے گا اور وسوسہ دور ہوگا۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے تو چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کی حالت ہی میں
اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی تھی کہ نماز میں جاتا ہوں تو قرأت ادھر ادھر ہو جاتی ہے، خلط ملط ہو جاتی ہے اور میں نہیں سمجھ پاتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ذاک شیطان یقال لہ خنزب، یہ شیطان ہے، نماز کا شیطان جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تم ایسا احساس پاؤ تو اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ چنانچہ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ شکایت دور کر دی۔ تو آپ بھی برت کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی شکایت بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بے شک مولانا سے بہت مفصل اور بڑے رقت انگیز جملے آپ نے استعمال کیے جو کہ سن کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یعنی خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس قسم کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں سامعین کرام کہ ان الفاظوں کو اگر آپ کی صحیح سے سمجھ میں آ جائے یا سماعتوں میں اس کے ذریعے آپ کے دل میں اتر جائے تو پھر ان الفاظ کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے مولانا صاحب، وقفے کے بعد 2-3 سوالات بہت اہم آپ سے جو کرنے ہیں وہ باقی ہیں۔ جی ہاں مولانا صاحب جب پھر آپ کا استقبال ہے مولانا صاحب اسی سوال کی طرف، کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، دوبارہ چاہتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنے انبیاء اور رسول اس دنیا کے اوپر اس دھرتی کے اوپر اتارے گئے تھے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہے، ڈرانے والا ضرور آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کل ملا کر کے 25 نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح سی بات یہ کہہ دی کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ کتنے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے اور کتنے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ گویا کہ بہت سارے ایسے رسول آئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے نہیں کیا۔ البتہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے جن میں سے 313 رسول تھے، لیکن یہ جو روایتیں ہیں یہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ البتہ شہرت ضرور اس بات کو حاصل ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے ہیں۔ اور رسول یا پیغمبر سے مراد جن پہ کتاب اتاری گئی ہے، صحیح ہے مولانا؟ جی، رسول اور نبی دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جن کو نبوت دی جاتی ہے اور ان پر کتاب اتاری جاتی ہے، صحیح جی، اور نبی وہ ہوتا ہے جن کو نبوت دی جاتی ہے اور وہ پہلے ہی رسول کی شریعت کو پہنچانے کے مکلف ہوتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا مولانا صاحب تھوڑا سا اور آخر میں بس ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، تقریباً 2 منٹ رہ گئے، تو ایک جو سب سے اہم سوال ہے قرض دینے کی فضیلت اور قرض لوٹانے کی اہمیت، یعنی قرض کا لین دین جو ہے اس کے بارے میں ذرا سی روشنی ڈال دیں گے اگر مختصراً۔ جی، قرض دینے کی بہت اہمیت ہے کیونکہ ہم ایک بھائی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ لیکن قرض لینے کے بعد قرض کی ادائیگی کے حوالے سے بھی ایک بندے کو بہت ہی سنجیدہ بننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ ایک آدمی کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی تھی جس پر قرض تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی، اور کل ہو کر کے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے ادا کر دیا یا نہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ میں نے ادا کر دیا، تب آپ نے فرمایا کہ الآن برز علیہ جلدہ، کہ ابھی اس کی جلد ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تو اس سے ہم قرض لینے کی خطرناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض لیا لیکن اگر اس کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور قرض کی ادائیگی کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفه اللہ، کہ اگر کسی کا مال کوئی آدمی لیتا ہے اور ارادہ ہے ادا کرنے کا تو اللہ تعالیٰ ادائیگی کی سبیل پیدا کر دیتا ہے، اور جو آدمی
دبانے کی نیت سے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آمین۔ سامعین کوئی چیز ہمارا آج کا وقت ختم ہو جاتا ہے، بیچ میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔